نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ مرکب اشاری کے سلسلے کا تیسرا لیکچر اور اوورآل ہمارا 20th لیکچر چل رہا ہے۔ اب چیزوں کو ریفریش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی اس کے اوپر ہم نے 2 لیکچر کر دیے تھے، تو اسٹریٹ اوے سبق کی طرف ہی آتے ہیں۔ اور ہم نے ابھی تک جو مشار الیہ تھا اس کو ہم نے واحد اسم کے طور پر لے کے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، یا واحد کی بجائے آپ سمجھ لیں کہ ہم اس کو مفرد ایز اے سنگل اینٹیٹی بنا رہے تھے۔ ہم اس کے ساتھ الکتاب و المفلحون الکافرون وہ لگا رہے تھے، ایک ایک اسم، اچھا، یا مفرد اسم یا مفرد ورڈ۔ اب یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ جو مشار الیہ ہے یہ کوئی کمبینیشن بھی تو ہو سکتا ہے 2 حروف کا، اور جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یہ ایک تو یہ نا کہ یہ مرد، تو مرد کی عربی ہے رجل، تو الرجل، تو یہ کے لیے ھذا الرجل، یہ مرد۔ اب میں کہتا ہوں اس مرد کو میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ سچا مرد۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ سچا مرد کیا ہے؟ سچے کی عربی ہے صادق، اور مرد کی ہے رجل۔ اور یہ اگر آپ غور کر لیں تو ہماری اردو کے حساب سے یہ مرد موصوف ہے اور سچا اس کی صفت ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ عربی میں الٹا ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا رجل اور صادق۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کوئی سچا مرد، ایک سچا مرد، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اگر میں نے اس کے ساتھ اشارہ لگانا ہے تو کیا ہوگا؟ اشارہ اگر میں نے ادھر لگانا ہے تو اشارے میں ہم نے کہا کہ جو مشار الیہ ہوگا it will always be معرفہ پراپر ناؤن with الف لام۔ تو ہم نے کہا تھا کہ نکرہ سے معرفہ کنورٹ کرنے کے لیے ہم الف لام لگاتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا الرجل۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو موصوف ہے وہ چاروں پہلو میں جو صفت ہے اس کو فالو کرے گی، یاد آ رہا ہے کچھ؟ تو یہ اگر الرجل ہے تو اس کی صفت بھی اس کو فالو کرتے ہوئے، تو یہ اگر مذکر ہے تو یہ مذکر ہو جائے گا، یہ صادقتو نہیں ہے، صادقتن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، رجل واحد ہے، صفت بھی واحد۔ یہ رفع میں ہے تو یہ بھی رفع میں آئے گا، اور یہ اگر پراپر ناؤن ہے تو یہ بھی پراپر ناؤن ہوگا۔ تو صادق کو بھی ہم پراپر ناؤن میں الصادق، ٹھیک ہو گیا، الرجل الصادق۔ اچھا، اور ہم نے یہ کے لیے کر دیا تھا، بلکہ یہ کر دے وہ کر دے، تو ھذا یہ
تو حاضر رجل الصادق، یہ سچا آدمی، اس کا ترجمہ ہم نے لکھا تھا نا، یہ سچا مرد، ٹھیک ہو گیا۔ تو تھوڑا سا اس کا مطلب ہے کہ مرکب توصیفی بھی مشار الیہ بن سکتا ہے، اور مشار الیہ کی جو کنڈیشن ہے وہ ہے کہ اس کو معرفہ ہونا چاہیے، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو الرجل چونکہ معرفہ ہے تو یہ حاذا کے لیے مشار الیہ مطابقت آ گئی، تو الرجل کی صفت بھی معرفہ ہوگی، مرکب توصیفی میں ہم نے پڑھا تھا، تو یہ بن گیا اس کے لیے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے، بلکہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ سیدھا راستہ، تھوڑا سا یہ سیدھا راستہ صراط سیدھا مستقیم، اور یہ کے لیے حاذا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ چونکہ مرکب توصیفی بن رہا ہے تو صراط مستقیم، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اگر صراط مستقیم ہے اور اس کو ہم مشار الیہ بنانا چاہ رہے ہیں اس حاذا کے لیے، تو مان نے کہا تھا کہ اس کو معرفہ ہونا چاہیے، تو یہ ہو جائے گا الصراط المستقیم، تو یہ ہو جائے گا ھذا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ۔ اچھا جی، ایک آدھ پوائنٹ اور ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ کہ یہ تو مشار الیہ آ گیا مرکب توصیفی۔ اب اگر کوئی مرکب اضافی آ جائے ایز مشار الیہ، تو یہاں تھوڑا سا ٹرکی ہے، وہ اس لیے کہ میں کہتا ہوں زید کی کتاب، بلکہ لڑکے کی کتاب کر لیتے ہیں، تو ہم نے کہا تھا یہ الٹا ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا کتابن، اور یہ ہم نے کہا تھا اس کے اوپر آپ کھل کے معرفہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ چلو فی الحال میں اس کو احتیاطاً ولدن صرف عربی لکھ رہا ہوں۔ تو یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ الف لام کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، تو آپ لگا سکتے ہیں، تو وہ ہم لگا دیں گے۔ مضاف کے بارے میں جو قاعدہ تھا کہ اس کے اوپر کبھی الف لام نہیں آئے گا، تو اگر الف لام نہیں آ رہا اور وہ کہتے ہیں اس کی تنوین بھی ہلکے ہوں گے، تنوین ہلکے ہوں گے یا اعراب ہلکے ہوں گے، تو مطلب ہے کہ یہ اس طرح رہ جائے گا، تو یہ ہو جائے کتابوں۔ اچھا، اب میں ادھر یہ لکھنا چاہ رہا ہوں، یہ یا اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے ھذا، یہ یا اس، کسی ایک معنی کے ساتھ آپ اس کو فکس نہیں کر سکتے، وہ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن آپ یہ ویری کرتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس لڑکے کی کتاب، ٹھیک ہو گیا۔ تو کہیں آپ یہ نہ کر دیں کہ یار یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے ھذا، اچھا یہ لڑکا میرے قریب ہے، تو یہ ہے کتاب ہو، اس کا ہم نے کہا تھا کہ آپ کھل کے لگا دیں، تو معرفہ بناؤں گا تو الولد ہو جائے گا، لیکن چونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کی ایک ہی ریسٹرکشن ہے، ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ ہمیشہ جر میں ہوگا، تو یہ ہے
کتاب الولد، لڑکے کی کتاب۔ اب اگر میں ادھر ھذا لگاتا ہوں تو ھذا تو معرفہ ہے، ٹھیک ہے، کتاب معرفہ نہیں ہے، تو کیا یہ مرکبی اشاری بن سکتا ہے؟ اصولاً تو نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر نہیں بن رہا تو کہانی ہو جائے گی گڑبڑ۔ گڑبڑ کیسی ہوگی کہ اس ھذا معرفہ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میرا مشار الیہ جو نا، یہ بھی جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ بیسیکلی ہونا چاہیے معرفہ۔ تو اس لڑکے کی کتاب، اشارہ اصل میں ہو رہا ہے لڑکے کی طرف، لیکن ھذا کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ بغیر الف لام کے ہے، تو ایسی سچویشن میں یہ بن جائے گا کتاب ھذل ولد، اس لڑکے کی کتاب۔ ٹھیک ہو گیا، کتاب ھذل ولد ہے۔ اچھا، اگر میں کہہ دوں کہ لڑکے کی یہ کتاب، لڑکے کی یہ کتاب، پہلے والے میں تو وہ اشارہ لڑکی کی طرف تھا، اس لڑکے کی کتاب، تو وہ لڑکے کو میں اشارہ کر رہا تھا، تو اشارے کے ساتھ مجھے معرفہ لانا پڑ گیا، تو اس لیے درمیان میں آ گیا۔ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جب اشارہ آ جائے، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جب بھی اشارہ آئے گا تو وہ مشار الیہ کی طرف جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، یہ والا یہ مضاف الیہ ہے، تو ان دونوں کی طرف جب آپ اس کو لائیں گے تو اب اشارہ یہ اس کی طرف ہو رہا ہے، کتاب ھذل ولد، اس لڑکے کی کتاب۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب میں کہتا ہوں لڑکی کی یہ کتاب، اب میں کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو میں پہلے ویسے ہی لکھ لیتا ہوں، ھذل کتاب ہونا چاہیے تھا، ایسے ہی تھا نا، مطلب یہ ھذا ہے، یہ معرفہ ہے، تو کتاب بھی، اور ادھر الولد ہے تو ویسے آ جانا چاہیے، تو ھذل کتاب الولد، تو کیا یہ جو عربی ہے یہ اس کی بنتی ہے؟ نہیں۔ ایسی صورت میں کیوں نہیں بنتی؟ کہ یہ تو مضاف مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے، ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے، لیکن الکتاب مضاف بن رہا ہے، تو مضاف کے اوپر ہم نے کہا کہ کبھی الف لام نہیں آ سکتا، تو اگر نہیں آ سکتا تو گڑبڑ ہو گئی۔ اس کی ریکوائرمنٹ تو پوری کر رہا ہے، اگر یہ نہ ہو، ھذل کتاب ہو، یہ کتاب، ٹھیک ہے، لیکن یہ مرکب اضافی آ گیا، وہ مرکب اضافی میں مضاف الف لام کے بغیر ہوگا ہمیشہ، تو لیکن ھذا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے بعد مشار الیہ الف لام والا ہو، تو ایسی سچویشن میں اب یہ جو ہماری عربی ہم نے لکھی ہوئی ہے نا، یہ غلط ہو جائے گی، اور اس کی جو صحیح عربی ہوگی کتاب الولد ھذا۔ اب یہ مضاف الیہ پورا کا پورا ایگزیکٹ بالکل اپنے کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہوا، بغیر الف لام کے، اعراب حل کے، جر والا، اور ھذا، اب یہ جو ھذا ہے نا، یہ کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ لڑکے کی یہ کتاب اگر آپ اشارہ لڑکے کی طرف کر رہے ہیں تو آپ کی عربی بنے گی یہ، آپ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں اشارہ لے آئیں گے، کتاب و حاضل ولد۔ اور اگر آپ کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مضاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو جب بھی آپ مضاف کی طرف اشارہ کریں تو وہ مرکب اضافی کے اینڈ پہ آئے گا۔ بس ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ جب بھی آپ نے اشارہ، ہم نے کہا نا کہ مرکب اشاری میں ایک اشارہ ہوگا، ایک مشار الیہ ہوگا۔ مشار الیہ اگر آپ کا مرکب اضافی بن کے آ رہا ہو، مرکب اضافی پورا کا پورا مشار الیہ بن رہا ہے، اور مرکب اضافی اس سچویشن میں بنتا ہے، تو اگر میں حاضہ اس سے پہلے اچھا، اب چونکہ اشاروں کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، یا تو میں لڑکی کی طرف اشارہ کروں گا یا اس کتاب کی طرف کروں گا۔ لڑکا یہاں پر مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، لڑکا جو ہے لکھ کے دیتا ہوں، یہ ہے ولدن جو ہے نا، یہ مضاف الیہ ہے، اور کتاب جو ہے نا مضاف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر آپ نے اشارہ مضاف الیہ کی طرف کرنا ہو تو آپ اس اشارے کو مرکب اضافی کے درمیان میں لے آئیں گے، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں وہ اشارہ آ جائے گا۔ اور اگر آپ وہ اشارہ مضاف کی طرف کر رہے ہیں، اس کتاب کی طرف، تو یہاں وہ بن نہیں رہا، یہاں تک تو بن جائے گا لیکن آگے یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ میں مضاف کی ریکوائرمنٹ الف لام کے بغیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں جب آپ نے مضاف کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آپ اس اشارے کو اینڈ پہ لے آتے ہیں، کتاب الولد ھذا، لڑکے کی یہ کتاب، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ایک پوائنٹ تھا، اس کو اگر آپ یاد کر لیں۔ میں نے ایک جگہ، اب تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں، ایک دعا ہے اگر سامنے آ جاتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا آپ کو انٹرسٹ لینا پڑے گا، تو الحمدللہ یہ قرآن آپ کو بڑا ہی انٹرسٹنگ لگے گا، اور انشاءاللہ کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے۔ باقی وہ آپ کی میری اپنی محنت ہے، ہمت ہے کہ ہم اپنی ویکیبلری کیسے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ کو یہ اب میں سارا مٹانے لگا ہوں، کیونکہ اب مجھے اس کے بعد مرکب اشاری کی ضرورت ایز سچ اس طرح نہیں پڑے گی۔ وہ جب ہم ضمائر انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو ان ضمائر کو بھی ہم جب استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو مرکب اضافی میں کیسے استعمال ہوگا، اور وہاں پر شاید اس کی ضرورت پڑ جائے۔ فی الحال میں وہ دعا لکھ دیتا ہوں۔ یہ سفر کی دعا ہے۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا، اور آگے ہے البر
والتقوى ومن العمل ومن العمل حرف جار آ رہا ہے ما ترضوا. ٹھیک ہے، فی الحال آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ ہم نے نہیں پڑھا. یہ ہو گیا العمل، اور اس کو بھی چھوڑ دے، یہ ما کو بھی چھوڑ دے، یہ انا کو بھی چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اور یہ چلو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اب یہ سفر نا، یہ اصل میں یہ نا ابھی ہم نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سفرنا، اس کا ترجمہ ہے ہمارا سفر. ہم نے کہا تھا نا کہ مرکب اضافی میں کا، کے، کی اور را، رے، ری، اس کا ترجمہ آئے گا ہمارا سفر. اب ادھر آ جائے سفرنا ھذا، تو یہ ھذا کیا نا کی طرف جا رہا ہے یا ھذا سفر کی طرف جا رہا ہے؟ تو ابھی ہم نے کہا کہ اگر آپ نے جو پچھلے لیکچر میں پچھلے لیکچر میں کیا، بلکہ جو ابھی سلائیڈ میں نے مٹائی ہے، کہ اگر آپ اس میں یہ دیکھیں نا سفرنا، یہ ہے مضاف، یہ نا ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یہ ہے مضاف الیہ. تو اگر آپ نے مضاف کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ جب بھی آپ مضاف کی طرف اشارہ کریں گے تو ھذا کہاں آئے گا؟ ہم نے کہا یہ ھذا آخر میں آئے گا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے مضاف الیہ کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم نے کہا تھا وہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان آئے گا. تو اس کا ترجمہ جو بن رہا ہے کہ اللہم، اے اللہ، بے شک ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے ہمارے اس سفر میں، فی سفرنا. اچھا، اس سفر میں، ہمارے اس سفر میں بھلائی اور تقوی کا، اور اس عمل کا جس سے تو راضی ہو. تو سفرنا ھذا، یہ ھذا اس لیے آخر میں آ گیا کہ اب آپ نے مضاف کی طرف اشارہ کرنا ہے. اچھا چلو یہ ایک دعا لکھی لی، تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں اس کو. اللہم، اس کا ترجمہ جو ہم لکھے ہوا ہے اور آپ جو پڑھیں گے اس کا ہے اے اللہ. اے اللہ، تو کہاں سے آیا اے اللہ؟ یہ بیسیکلی ہے اللہ. ٹھیک ہے، اور یہ ہے ہما، بلکہ اللہ پلس میم مشدد. یہ میم مشدد جو ہے یہ اسلام سے پہلے جو بھی ان کا طریقہ کار تھا، اگر اپنے خدا کو، اللہ کو پکارنا ہو تو اس کے لیے یہ لفظ تھا. ہم نے آگے اس کے ساتھ اللہ کر دیا تو اللہم، تو وہ یہ بیسیکلی اس کا ترجمہ ہے اے اللہ. یہ حرف ندا ٹائپ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ لیں گے حرف ندا، کہ اگر آپ نے کسی کو آواز دینی ہے تو آواز دینے کا صرف اللہ کو آواز دینے کا، کسی کو نہیں. تو ہوگا اللہم.
ٹھیک ہو گیا. اچھا ان، یہ ان پلس نا ہے، نا ہم، ان بے شک، یہ ہم پڑھ لیں گے. یہ پڑھا نہیں ہے اس لیے میں نے نشان لگا دیا تھا. یہ ہے ان پلس نا. نا پھر ضمیر ہے، ضمیر اس میں ضمیر. نسألو کا یہ فعل ہے، ہم سوال کرتے ہیں. فی سفر، اب دیکھ مرکب جاری بن رہا ہے. فی، یہ سفر کو، سفر کے رے کو زیر اس فی نے دی ہے، تو فی سفری، اور فی کو الگ کر دے تو سفرنا، یہ مرکب اضافی بن گیا. تو اسی سینٹنس میں یہ مرکب جاری پلس مرکب اضافی آ گیا. البر یہ اسم ہے، الف لام لگا ہوا ہے. والتقوی یہ اصل میں التقوی ہے، یہ بھی اسم ہے. یہ حروف عاطفہ میں سے ہے، عطف دیتا ہے اور کے مطلب میں. ایک ہوگا واو قسمیہ جو کہ بعد یہ اسم سے پہلے آئے گا اور اسم کو جر دے گا. اور یہ جو حروف عاطفہ جو واو ہے، یہ جس کے بعد کوئی فعل آ جائے، اسم آ جائے، جو بھی آ جائے، وہ اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا. قرآن میں اس کی یہ پہچان ہے، یہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. من حرف جار ہے، تو ہم نے کہا تھا من کے سلسلے میں کہ جب بھی الف لام والے اسم کے ساتھ آگے ملائیں گے تو اس کو زبر دے کے ملاتے ہیں. اور عن کو ہم نے کہا تھا زیر دے کے، پھر انل. تو اس من کی وجہ سے عمل زیر میں چلا گیا، جر میں. ومن العمل ما ترضا، اور یہ ما موصولہ ہے، یہ بھی ہم پڑھ لیں گے. وہ جو یا جس سے ترضا آپ راضی ہو. یہ چلو ایک ایڈیشنل دوا آ گئی، لیکن مین میرا یہ تھا، یہ سینٹنس سفرنا ھذا، اس سفر میں. تو یہ ھذا جا رہا ہے سفر کی طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف کی طرف اگر آپ نے اشارہ کرنا ہو تو آپ نے